تھینک یو مفتی صاحب حلال حرام کرتے ہیں بھائی آپ فتوا شتوا دیتے نہیں دیتے مفتی جو ہے کسی سوچ میں ہے گفتگو نہیں کر رہا تراوی کا کیا بنا آج مفتی السلام علیکم مرتبہ الہدا السلام اچھا علینا وعلی عباد اللہ الصالحین تشریف آوری کا شکریہ تراوی نہیں پڑھنے گئے روی ہو گئی ہے ہو الحمد گئی للہ تعالی ہاں وہ کر کے آئے جی بدعت اچھا پڑھ کے آئے ابا مناظرے کا موضوع اور وقت کا تعین کرنا تھا تو جناب کے آپریٹر نے کہا تھا کہ یہ کال پہ آ جائیں زوم پہ چلیں جی اس لیے ناچیز آج چلیں موضوع ہم پہ چھوڑتے ہیں یا موضوع آپ انتخاب کریں گے موضوع کا انتخاب ہے کہ رافضی انتخاب ہے مرتدی چلیں آپ موضوع کا یہ یہ انتخاب کرتے ہیں دیکھیں یہ ایسے وہ تو آپ سے کبھی نہیں ہوگا کسی ایسی بات کا انتخاب کرتے ہیں نا جس کا سب کو فائدہ ہو آپ لوگوں کا ادعا یہ ہے دیکھ آپ جا کے تیاری کرو کہ جنگ احد میں جو لوگ بھاگ گئے تھے ان کی اللہ نے عفو کیا اس عفو پر وہ مناظرہ کرتا ہے کہ یہ عفو کن مناظرہ معنوں میں ہے یہ آواز کٹ رہی ہے مناظرہ اسی موضوع پہ ہوگا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر ابھی جو منافقین والی آیات تو یہ بات سونپی جا رہی تھی یا قرآن مقدس غلط پڑھا جا رہا تھا وہ ان پڑھ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے گفتگو ایسے کرنا وہ آسان ہوتا ہے تو یہ اس موضوع کا ہر شخص کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ الرحمن چلیں موضوع کیا ہے صحابہ میں منافق تھے یا نہیں تھے موضوع یہ موضوع یہ ہے کہ رافضی مرتد ہیں ہمارا یہ دعویٰ ہے ہم ثابت وجہ کریں ارتداد قرآن کیا ہے و حدیث وجہ ارتداد متعین کریں نا ہم صرف اس طرح جنرل گفتگو نہیں کریں گے مرتد ہیں وجہ ارتداد کیا ہے کیوں نہیں کریں گے رافضی نہیں مرتد کریں ہیں گے ہم آپ دلائل وجہ سے ارتداد ثابت کریں مشخص کریں معین کریں کہ اس لیے مرتد ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں نماز کے منکر ہیں روزے کے منکر ہیں بھائی قرآن کے منکر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی تو تکفیر کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل میں بیت سے بتاتا دشمنی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے قاتلین کو اپنے خلفاء مانتے ہیں ٹھیک ہے نا تراویح کی نماز انہوں نے بدعت شروع کر دی دین میں بدعت داخل کی وجہ ارتداد تو بتائیں نا وجہ ارتداد ایک نہیں ہے سینکڑوں ہیں چلیں تو سینکڑوں پہ ان میں سے بات نہیں کچھ ہو سکتی نا ایک دو پہ بات ہو سکتی ہے میں بتاتا ہوں سینکڑوں پہ بات نہیں ہو بتاتا سکتی ہوں وجہ ارتداد تو آپ لوگوں کی بتاتا ہوں سینکڑوں ہیں ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو پہلے بتاتا ہوں ہاں خاموش بتاتا ہوں کہ رافضی جو ہیں یہ قرآن مقدس کے منکر ہیں رافضی اہل بیت کرام کے دشمن ہیں ان کا نام لے کر چلیں اہل جی بیت چلیں کرام کا ایسے نام جاہل لوگوں سے استعمال مناظرہ کر نہیں کرتے بھائی تیری جہالت کی یہ حالت تو ہے غلط دیکھو جب تم آتے ہو سب کے سامنے اس طرح ہم مجھے دعوت دیتے ہو کہ ان جھوٹی باتوں میں آپ سے مناظرہ کروں میں کہتا ہوں کہ بھائی تم یہ گفتگو جھوٹی کے بات لائق ہی نہیں ہو ہاں مفتی منیر آپ گفتگو کے لائق نہیں ہیں ٹھیک ہے نا خاموش تو ہونا ہم جی بات تو جی سنیں ہم بات تو مجبور نہیں سنیں ہیں ہم کوئی اتنے بےقرار نہیں آپ کے چہرے اتنے خوبصورت بھی نہیں ہے کہ ہم اتنے آپ کے چہرے کے عاشق ہوں کہ آپ سے گفتگو حتمن ہو جائے اگر یہاں پر آپ عاقلانہ گفتگو نہیں کر سکتے عالمانہ گفتگو نہیں کر سکتے تو ہم بالکل ہم آپ سے معذرت کریں گے جی بولیں ہم مفتی منیر انشاءاللہ الرحمن عالمانہ گفتگو کریں گے ابھی جناب نے یہ کہا کہ تم جاہل ہو ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل رابطہ جناب نے پڑھا ان یدخلا قرآن تو جناب کو اوپر دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا ابھی ہاں ہاں پیچھے ہاں جو شخص مجھ سے بات ہو رہی ہاں تھی ہاں قرآن اوپر دیکھ کر پڑھنا جناب کو نہیں آتا اور جاہل ہم ہیں حالت جناب کی یہ اوپر دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا اور جاہل ہم ہیں چلے آپ قرآن کے ایک صفحہ آپ کھولیں ایک صفحہ میں کھولتا ہوں دونوں پڑھیں گے اور دونوں اس کا تجزیہ ترکیب کریں گے دیکھتے ہیں کس کو آتا ہے کس کو نہیں اگر جناب کو قرآن پڑھنا چلیں پڑھنا ٹھیک نہ ہے آیا بھائی تو چلیں پھر ٹھیک ہے کیا آپ ایک صفحہ آپ کھول دو ایک صفحہ میں کہہ دو قرآن کا کوئی بھی صفحہ کو کہہ دو میں کھول لیتا ہوں میں کچھ آیات پڑھتا ہوں پھر اس کا کسی آیت کا کہہ دو اس کا تجزیہ ترکیب کروں گا پھر میں بھی قرآن کا ایک آپ آیت کہتا ہوں کہ اس کا تجزیہ ترکیب کرو پڑھو اور تجزیہ ترکیب کرو صحیح ہے انشاءاللہ الرحمن ابھی ابھی میں ابھی ترکیب بھی ابھی کروں گا ابھی آپ نے کہا کہ مجھے قرآن نہیں پڑھنا آتا کہہ دو کون سا میں نہیں آتا سورہ کھول دوں کون پڑھنا سا میں قرآن اٹھا لوں یہ قرآن میں قرآن بولو اٹھا لوں قرآن اٹھا لوں اٹھا لیا بولو کون سا صفحہ کھول دوں او فارغ آدمی کٹ گیا جی
فریز ہو گیا, بھاگ گیا جی. وہ کون سا صفحہ کھول دوں؟ میں کہاں نہیں گیا, میں قرآن اٹھا رہا تھا. پریشان کیوں ہوتے ہیں, بھاگتے کیوں ہیں؟ ہاں قرآن اٹھا رہا. بسم اللہ بسم اللہ. کہاں سے کھول دوں بولو؟ میں قرآن مقدس کھول لوں, بتاتا ہوں کہ کہاں سے کھولیں. سورۃ الحجرات, جس سورت کی جناب کو بڑی تکلیف ہے, اسی سورت کے پیچھے سے ذرا نکالیں. سورہ حجرات سے پچھلے کون سے سورہ پڑھ کھول دوں؟ مجھے صفحہ تو میں کھول دوں, صفحہ کون حجرات مجھے مل جائے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سورہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ, وہ سورہ فتح ہے اس سے پہلے. سورہ فتح کہہ رہے ہیں, سورہ محمد میں صلی نے اللہ علیہ کہا وسلم. یہاں سے پڑھیں, میں نے کہا یہاں سے پڑھیں. ہاں چلیں جی. صفحہ ایڈیشن کا فرق ہوتا ہے تو پتہ نہیں اس کے پاس کون سا کوئی قرآن بات ہے. نہیں, میں مل جائے گا ابھی, مل جائے گا. صفحہ نمبر 507. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہاں میں قواعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. چپ کرو. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. صحیح پڑھا؟ خاموش ہو جاؤ, خاموش. تجھے آواز نہیں آئی ہے تو سب سن رہا. پلیز بیچ میں نہ بولا کر. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العلي العظيم. یہ میں نے پڑھا. شروع سے آواز مجھے نہیں ہے, یہاں سے پڑھے نا. تو گفتگو کا لائق نہیں ہے, تو گفتگو کا لائق نہیں ہے. میں تجھے, تو اس اہلیت ہی نہیں رکھتا کہ میں تجھے ٹیسٹ دے دوں. دفع ہو جائے یہاں سے, دفع ہو جا. ٹھیک ہے نا, تو گفتگو کا لائق ہی نہیں ہے. میں نے پڑھا ہے, تجھے آواز سنائی نہیں دیا, یہ تیرے ہیئرنگ کا پرابلم ہے. ایسے ادھر لوگ آتے ہیں کچھ سیکھنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. جب تم آ جاؤ ادھر کسی سنجیدہ موضوع پر گفتگو کرنے کی پروپوزل دے دو, ہمیں تجویز دے دو, ہم گفتگو کریں گے اس پر. آپ کہہ دو دیکھیں ایسے بکواس باتیں کہ شیعہ قرآن کو نہیں مانتے جی, میں اس ایسے گھٹیا باتوں میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا, کیونکہ سب کو پتا کہ شیعہ قرآن کو مانتے ہیں. یا آپ نے کہا کہ شیعہ جو ہیں اہل بیت علیہ السلام کو نہیں مانتے, ٹھیک ہے نا. ہم آپ سے ان باتوں میں گفتگو نہیں کریں گے. آپ کسی سنجیدہ موضوع کو لے کے آؤ, پروپوزل دے دو, ہمارے سنگ آنکھوں پر آپ سے گفتگو کریں گے. لیکن آپ کی شخصیت ہی ایسی ہے, ہمیشہ سے آپ ایک سبک آدمی ہیں,